ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوش و خرم رہوں، راحت و سکون میں رہوں، اور ہمیشہ خود بھی اور گھر میں بھی مسکراہٹ رہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہر چیز کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اس کا فارمولہ بھی بتایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر خوش رہنے کا عمل اور خوش رہنے کا ذکر بھی اللہ نے ایک نبی کا بلکہ کیا۔ اب ایک ہے انسان مسکراتا ہے، ایک ہے کہکا لگاتا ہے۔ کہکا لگانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ناپسندیدہ عمل فرمایا کہ کہکا لگا کے ہنسنا، لوگ کھلکھلا کے یوں ہنستے ہیں، اس سے اکثر جو ہے انسان کو جو ہے غربت تنگ دستی کا باعث بنتی ہے۔ ایک ہے تبسم فرمانا، مسکراہٹ چہرے پہ لانا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور آپ کا سنت طریقہ تھا۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی آپ اکثر مسکرایا کرتے تھے اور آپ کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیا کرتے تھے یا لطیفہ بھی سنا دیا کرتے تھے، سن بھی لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مسکرانا یا مزاح کرنا یا جو ہے تبسم فرمانا، مسکرا کر کسی کے ساتھ بات کرنا یا لطیفہ سنا دینا، یہ خلاف جو ہے توکل ہے، خلاف تقوی ہے، خلاف بزرگی ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے کھجوریں کھا رہے تھے، تو شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ گٹھلیاں آپ کے آگے رکھتے رہے، تو آپ علیہ السلام گٹھلی ان کے آگے رکھتے رہے، تو آپ نے فرمایا علی آپ نے اتنی کھجوریں کھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا یا رسول اللہ، ایسے لگتا ہے کہ آپ تو گٹھلی سمیت ہی کھجوریں کھاتے رہے، کہ میرے سامنے ساری گٹھلیاں ہیں، میں تو گٹھلیاں نکالتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تبسم فرمایا، مسکرا دیے آپ علیہ السلام۔ تو ایسے بہت سے مواقع آتے تھے۔ تو اب ایک انسان جو ہے یہ چاہتا ہے، یہ میں ایسا عمل بتا رہا ہوں، قرآن پاک کا عمل ہے، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے مسکراہٹ، خوشی وہ زائل نہ ہو، تو آپ یہ عمل اختیار کریں۔ یہ عمل ایک پیغمبر کا ہے، اور وہ پیغمبر جس کو اللہ نے جن و انس پہ طاقت قدرت عطا فرمائی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے ہواؤں کو اس کے تابع کیا تھا، جنات کو تابع کیا تھا، اور ہر مخلوق کو اس کے تابع کر دیا، تو وہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورہ نمل کے اندر اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب چیونٹی نے کس طرح لشکر سلیمان کو دیکھا تو اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا وقالت نملۃ ادخلوا، اے میری چیونٹیوں آپ ساری کی ساری داخل ہو جاؤ اپنے بلوں کے اندر، اپنے ٹھکانوں کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ نا سمجھی میں، یعنی ان کو پتہ ہی نہ چلے، شعور ہی نہ ہو، وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے لشکر سلیمان، اور وہ آپ کو روم دے، آپ کو ختم کر دے۔ تو اس لیے آپ ساری کی ساری جو ہے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو جب آپ کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتے تھے، آپ پرندوں کی زبان، چیونٹیوں کی زبان تک سمجھتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا تو آپ نے تبسم فرمایا، اور آپ مسکرا دیے، ضاحکا من قولہا، اس کی بات سن کر آپ مسکرا دیے اور آپ نے تبسم فرمایا۔ تو گویا کہ جو انسان، یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت سلیمان ہے، تو جہاں پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ جو ہے تبسم فرماتے تھے، آپ مسکراہٹ لاتے تھے۔ اب آج ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے وہ چہرے پہ ناگواری، غصہ اور ٹینشن ہر وقت بنائے رکھتے ہیں۔ یہ مریض ہے،
یہ مریض ہے آدمی، یہ کوئی ولی نہیں ہے جو چہرے پہ غصے کی اور عجیب حالت ہر وقت بنائی رکھے۔ چہرہ مسکراہٹ کا شکار ہونا چاہیے، مسکراہٹ والا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا چہرہ جتنا مسکراہٹ والا ہوگا، وہ جتنا اخلاق سے پیار سے باتیں کرنے والا ہوگا، اس کے ماننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے، اس کی تائید کرنے والے اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں ہوتے ہیں کائنات میں، تقوی کا پہاڑ ہوتے ہیں، معصوم ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن تبسم فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں غصے کی حالت میں، باہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، باہر بالکل ٹھیک، دوستوں کے ساتھ، دفتر میں، کاروبار والی جگہ پہ بالکل جو ہے شیر و شکر، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی ان پہ جو ہے نا ایک رعونت طاری ہو جاتی ہے کہ میرا روب ہونا چاہیے۔ روب غصے کا منہ بنا کر نہیں ہوتا، یاد رکھیں، شکل غصے والی بنا لینے سے روب نہیں ہوتا۔ آپ کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کا روب تب ہوگا جب آپ پیار سے، اخلاق سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے گھر والوں سے۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو بندہ یہ ایک بار جملہ پڑھ لے گا جو میں ابھی بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ، اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گھر سے خوشیاں کبھی ختم نہیں کرے گا۔ اس گھر میں خوشیاں رہیں گی، اور ان کو تنگیاں نہیں دکھائے گا کہ کسی کا حادثہ پیش آ جائے یا کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے وہ سارے کے سارے جو ہے پکڑ میں آ جائیں اور عجیب ان کی کیفیت ہو جائے۔ پھر جو انسان روزانہ اس کو پڑھے گا 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے چہرے پہ جو ہے وہ پھیر لے گا ہاتھ، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دکھائے گا، اور اس انسان سے دوسروں کو راحت ملے گی، دوسروں سے اس کو راحت ملے گی، خوشی ملے گی۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بیوی جو ہے اس سے انسان کو سکون نہیں ملتا، اور بعض کا بیوی کو مرد سے اس سے سکون نہیں، دونوں کی لڑائی، دونوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ جب یہ پڑھ کے اپنے گھر میں جائیں گے تو آپ اس کو پڑھ لیں 11 مرتبہ، اور پڑھ کے گھر میں ایک بار بھی پڑھ لیں تو آپ کا عمل شامل ہو جائے گا۔ آپ پڑھ کے ایک بار چاہے گھر میں داخل ہو جائیں، اتنا جملہ پڑھیں خالی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ نمل کی۔ آپ اس کو پڑھ لیں، ایک بار پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائیں، اور بیوی ایک بار پڑھ لے جب خاوند آئے، تو انشاءاللہ دونوں کے درمیان راحت، سکون، خوشی ہی رہے گی، زندگی بھی خوشگوار رہے گی۔ اس طرح اولاد اس طرح پڑھ لے، اور اس طرح بندہ اپنی اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ، یا کوئی ادارہ محکمہ ہے وہ آپ کے ساتھ پیار کا سلوک نہیں کرے گا، سختی برتے گا، یا بچے اکثر اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، کالج میں جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں جاتا ہے، کسی جگہ انٹرویو دینے جاتا ہے، آپ یہ پڑھ لیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہ پڑھ کے ایک بار اپنے سینے میں پھونک کے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان کے دل آپ کے لیے نرم کر دیں گے۔ آپ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا جب بھی اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ نے چہرے پہ مسکراہٹ بھی لانی ہے، اور سنت انبیاء سمجھ کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا تھا، جیسے ان کو ہر چیز پر حکومت ملی ہے، جو بندہ اس آیت کا عامل بن جائے، عامل سے مراد ایک چلے کاٹتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے، لیکن آپ سارے اجازت کے ساتھ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو عوام کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ یہ سارے کے سارے اگر اس آیت کریمہ کو 70 بار پڑھیں، 21 دن دعا کریں، 70 بار روز پڑھ کے 21 دن دعا کریں، آپ کے عمل میں آ جائے گی، اور اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر کی الفاظ ہیں، یہ پیغمبر کا انداز ہے۔ یہاں پہ اللہ نے الفاظ پیغمبر کے جمع نہیں کیے، بلکہ ان کا انداز یہاں پہ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے انداز کو اللہ بیان کر رہا ہے، زبان گویا کہ کلام اللہ کا ہے، انداز کس کا ہے؟ پیغمبر کا، اور اس نبی کا جس کو ہر چیز پر حکومت تھی۔ اب یہ دو خاصیتیں سمجھیں آپ غور سے، کہ یہ بہت کم ہوتا ہے ایسے کہ کلام اللہ کا، انداز نبی کا، اور پھر جو انسان دونوں کو جمع کر لے گا یہ طاقت بن جائے گی۔ آپ اس کو پڑھیں بھی اللہ کا کلام سمجھ کے،
اور انداز اختیار کریں پیغمبر کا سمجھ کے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پر حکومت ملی ہے، آپ کو بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے تابع کر دے گا۔ اور آپ کے سامنے کوئی جانور بھی آتا ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز بھی آتی ہے، تو آپ چہرے پہ مسکراہٹ لا کے اس کو ایک بار پڑھ لیں، آپ دیکھیے گا اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ کوئی سخت بندہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ نے کہا بس اب گئے، یہ تو عجیب بندہ ہے، لیکن آپ سامنے اس کو پڑھتے رہیں دل میں، اور چہرے پہ مسکراہٹ لائی رکھیں، اور اس سے پیار سے اخلاق سے بات کریں، آپ دیکھیے گا وہ بھی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بڑی خاصیت بیان فرماتے ہیں، یہ الفاظ بڑی خاصیت کے حامل ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ ساری چیزیں ایسے بیان نہیں کی ہیں، کوئی قصے نہیں ہیں، کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ تو شفا ہے۔ اللہ نے کہا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اب آپ اگر یہ واقعہ آپ نے پہلے پڑھا نا سب نے، اور آپ نے کہانی سمجھ کے سنا، قصہ سمجھ کے سنا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ شفا بناتے ہیں کلام اللہ کا، انداز نبی کا، اور جب کوئی اپنے عمل میں لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی راحت اسی طرح دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی جیسی۔ آپ نبی تو بڑی ہستی ہے نا، آپ ابھی سوچیں گے یہ تو نبی بڑے ہستے ہیں، نبی تو بڑی ہستی ہیں، ہم کدھر، نبی کہاں سلیمان، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم چونٹی سے گئے گزرے تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات تو انسان ہونے کے ناطے بنایا نا۔ ہم چونٹی سے افضل تو ہمارے امریکہ والے بھی ہیں، ہمارے نصرانی بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے ایک مقام دے دیا، تو اللہ نے چونٹی کا ذکر بھی قرآن پاک میں کر دیا، اس چونٹی کا جو پیغمبر کے لیے ہنسنے کا باعث بنی، تبسم کا باعث بنی۔ اللہ نے اس کو بھی اتنی مقبولیت دی ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں کر کے اللہ نے بتا دیا قیامت تک کہ چونٹی کی بھی فکر ایسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے گا، تنگیوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں راحت لائے گا۔ میں اب آخری پھر بتا رہا ہوں، گھر میں داخل ہوں تو ایک بار اتنا جملہ پڑھ لیں، آپ کے گھر میں مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوں، اور آپ جب یہ جملہ پڑھ کے داخل ہوں اور بیوی گھر میں ایک بار یہ جملہ پڑھ لے اور مسکرا کے وہ آپ کے ساتھ بات کرے، گھر کا کوئی فرد بھی، آپ کے گھر میں کبھی غم پریشانیاں نہیں داخل ہوں گی۔ ہلکا پھلکا آزمائش تو آتی ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو ذلت اور پریشانی کا باعث بنتا ہے غم، وہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ گھر آپ کا خوش و خرم رہے گا۔ آپ سارے اس کو پڑھ لیں ایک بار، فتبسم ضاحکا من قولها، اتنا جملہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ پڑھیں، اور 70 بار 21 دن پڑھ کے آپ کسی بھی ناراض کو، کسی بھی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، ناراض کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 دن پڑھ لیں، آپ کا ناراض کوئی بھی ہوگا راضی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی عقیدت محبت میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔